العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا، اور نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ مہر نہ ٹھہرایا ہو. وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، اور مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے. فَإِن سَمَّى أَقَلَّ مِنْ 10 فَلَهَا 10، اگر اس نے 10 درہم سے کم مہر ٹھہرایا تو عورت کو 10 درہم مہر ملیں گے. وَإِن سَمَّى 10، اور اگر 10 درہم مہر مقرر کیا فما زاد، یا اس سے زیادہ، فلح المسمى، تو اب عورت کو وہ مقررہ مہر ملے گی. ان دخل بها او مات عنہا، اس سے صحبت کر لیا ہو یا شوہر کی وفات ہو گئی ہو. فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہو دخول و خلوت سے پہلے، تو اس صورت میں عورت کو نصف مہر ملے گی مقرر کی ہوئی مہر میں سے. میرے عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں نکاح سے متعلق، اور یہ بتانا چاہتے ہیں ان عبارتوں میں کہ مہر کی شرعی مقدار کیا ہے، جس میں کم سے کم مقدار کتنی ہونی چاہیے. اسی کو یہاں فرمایا کہ وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا. اولاً تو یہ کہا کہ نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ اس نے مہر مقرر نہ کیا ہو. نکاح ہوا، شوہر نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے تو عقد نکاح میں مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا مثلاً، تو اسی کو کہا گیا کہ مہر مقرر نہیں کیا، اور ایجاب و قبول ہو گیا نکاح کی شرطوں کے ساتھ، تو نکاح منعقد ہو گیا اور صحیح ہو گیا. اب اس صورت میں عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو چونکہ مہر حق شرع ہے اور بیوی کا حق ہے. حق شرع اس لیے ہے کہ شریعت نے مہر کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے. مہر کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے، چہ جائے کہ وہ مقدار مبہم ہے، لیکن احادیث نبویہ سے اس مبہم کی وضاحت ہوتی ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقل المہر 10 دراہم. یہ حدیث صحیح ہے اور کثرت طرق سے مروی ہے، لہذا جو دیگر احادیث سے نکاح کا ثبوت اس سے کم مقدار میں بھی پایا جاتا ہے، ان روایات کے مقابلے میں یہ قوی تر روایت ہے، لہذا اقوی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی. اس لیے احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہوگا اور
مہر کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہوگی، لہذا مہر کی مقدار 10 درہم سے کم مقرر کی جائے تب بھی 10 درہم لازم ہوگا، اور اگر بغیر مہر کے ذکر کیے ہوئے اگر نکاح کر دیا جائے تو اب مہر کتنا لازم ہوگا اس کو آگے بیان کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب نکاح میں مہر کا ذکر نہ کیا جائے یا مہر کی نفی پر نکاح کیا جاوے وغیرہ تو ان صورتوں میں مہر مثل لازم ہو جاتا ہے۔ اب آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ مہر کی مقدار کم سے کم کتنی ہے شریعت کی جانب سے مقرر کردہ، تو کہا وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشْرَةُ الدَّرَاهِمَ، مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے، جیسا کہ ابھی ایک دلیل پیش کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقل المہر 10 دراہم ہے، کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ اور رہی اس سے اول کی عبارت کا حکم تو وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے لا نکاح الا بمہر، لا نکاح الا بمہر، مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، لہذا وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا کا حاصل کلام یہ نکلا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر اگر ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح صحیح ہوگا اور مہر مثل اس پر لازم ہوگی، کیونکہ بغیر مہر کے نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں۔ ایجاب و قبول نے مہر کو لازم کر دیا، اس لیے اس کا نکاح صحیح ہو گیا۔ بہرحال فَإِن سَمَّى أَقَلَّ مِنْ 10، اگر شوہر نے مہر کی مقدار 10 درہم سے کم رکھی فَلَهَا 10، تو عورت کو 10 درہم مہر ملے گا، اگرچہ بیوی 10 درہم سے کم پر راضی ہو گئی تھی، شوہر نے کہا کہ جو تو ناکح نے کہا کہ میں نے تجھ سے 5 درہم پر نکاح کیا اور دوسرے نے یعنی عورت نے قبول کر لیا، میں تجھ سے 7 درہم پر نکاح کیا اور عورت نے قبول کر لیا، تو نکاح تو منعقد ہو گیا، لیکن حدیث کی روح سے 10 درہم سے کم مہر ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی کل مقدار 10 درہم مقرر ہو گئی، لہذا وہ 10 درہم کی حقدار ہوگی۔ وَإِن سَمَّى 10 فَمَا زَادَ، اور اگر ایسا ہوا کہ نکاح میں عقد نکاح میں مہر کی مقدار 10 درہم رکھی یا اس سے زیادہ 20 درہم 15 درہم 50 درہم 100 درہم فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو عورت اس مسمى یعنی مقرر کردہ مہر کی حقدار ہوگی، ان دخل بها او مات عنها، شوہر نے اس سے دخول کر لیا ہو یا دخول کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہو، صحبت کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تب بھی جو ہے تو عورت کو مسمہ ملے گا، جس طرح دخول کرنے کے بعد وہ مسمہ کی حقدار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول کر لینے کے بعد انعقاد نکاح تو ہو گیا، اب وہ نکاح مکمل ہو جاتا ہے دخول کے ذریعے سے، جب دخول پایا گیا تو نکاح مکمل ہو گیا، اس لیے اب جو ہے تو عورت کل مہر کی مقدار ہوگی۔ تو اسی طریقے سے قبل الدخول اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو موت نے اس کے نکاح کو تام کر دیا، اس لیے اب بھی جو ہے تو عورت
کل مہر مقررہ مہر کی حقدار ہوگی۔ لیکن اگر فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، اگر شوہر نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیا اس سے دخول کرنے سے پہلے یا اسی طرح خلوت سے پہلے، تنہائی اختیار کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیا، فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو اس صورت میں اب عورت نصف مسمى کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا 10 درہم 20 درہم 100 درہم، تو اس کے آدھی کی حقدار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن او تفرضوا لهن فریضۃ فنصف ما فرضتم، یہ ہے ارشاد خداوندی، یہ اس حکم کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہو ان کو چھونے سے، یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو، تو اب وہ نصف مہر کی حقدار ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح میں مہر مسمى کی صورت میں قبل الدخول یا قبل الخلوت طلاق دے دیا ہو یا شوہر کی موت ہو گئی ہو تو عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا او تزوجها على اللہ مہر لها فلها مہر مثلها ان دخل بها او مات عنها، یہ کہا کہ وَإِن تزوجها ولم يسم لها مہرًا، اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اس حال میں کہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، او تزوجها على اللہ مہر لها، یا نکاح کیا کسی مرد نے کسی عورت سے اس شرط پر، اعلیٰ شرطیہ ہے، اس شرط پر کہ اس کے لیے مہر نہیں ہوگا، یعنی میں نے تجھ سے بلا مہر کے نکاح کیا، یوں کہا، فلاحا مہر مثلیہ، تو اب اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، ان دخل بیا او مات عنہا، ان شرطیہ ہے، بشرطے کہ اس نے اس سے دخول کر لیا ہو یا یہ کہ دخول کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا ہو۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر اس نے اس کو طلاق دے دیا دخول کرنے سے پہلے، وَالْخَلْوَةِ، اور اسی طرح خلوت سے پہلے، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اب عورت متعہ کی حقدار ہوگی، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَصْوَابٍ، اور متعہ کہتے ہیں 3 کپڑوں کو، لہذا وہ 3 کپڑے یہ ہیں، من کسوۃ مثلہا، جو اس کے پہننے کے کپڑوں میں سے ہیں، وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمُلْحِفَةٌ، اور وہ کرتی اور اوڑھنی اور چادر۔ دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں لم یسم لہا مہرن، مہر مقرر نہیں کیا، مثلا یوں ایجاب و قبول ہوا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور دوسرے نے قبول کر لیا، یا آج کل جو طریقہ رائج ہے
کہ جیسے قاضی نے نکاح کرایا اور اس میں مرد کا نام اور اس کے والدین کا نام اس کے والد کا نام اور وکیل و گواہوں کے نام کے ساتھ جو ہے تو ایجاب کرایا، لیکن مہر کا ذکر نہیں کیا، اور عورت نے قبول کر لی تو اسی کو کہا گیا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اس نے مہر کا ذکر نہیں کیا۔ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح تو منعقد ہو گیا، یا یہ کہ او تزوجہا علی اللہ مہر لہا، یا مرد نے نکاح کیا اور ایک شرط لگایا۔ مثال کے طور سے کوئی عورت ہے جو چاہتی ہے کہ میں فلاں مرد سے نکاح کروں، اب اس مرد نے نکاح کرنا چاہا ہو یا نہ چاہو، مگر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پر کہ تیرے لیے مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، بغیر مہر کے اگر نکاح کرنا ہے تو کر، تو بغیر مہر کے نکاح کیا جس میں مہر کی نفی کی گئی اور عورت نے اسے قبول کر لی، دونوں صورتوں میں مہر لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نکاح بغیر مہر کے منعقد ہوتا ہی نہیں۔ لہذا کون سا مہر لازم ہوگا؟ مہر کی تو دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہر مثل اور ایک ہے مہر مسمى۔ مسمى کا ذکر اوپر گزر چکا، مثل کا بھی ذکر گزرا، اور مہر مثل کی تعریف کی گئی تھی کل کہ مہر مثل وہ خاندانی مہر کہلاتی ہے۔ اس لیے اب چونکہ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جس میں مہر کی کوئی مقدار ذکر نہیں کی گئی، اس لیے مہر مثل لازم ہو جائے گی۔ اور کب لازم ہوگی؟ اس کو کہا گیا ان دخل بہا او مات عنہا، ان شرطیہ ہے۔ مہر مثل اس وقت لازم ہوگی جب کہ اس نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہو یا قبل صحبت شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تب مہر مثل کی حقدار ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ انطلقہا قبل الدخول بہا والخلوت، شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے بلکہ خلوت کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا، تو اب اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی بھی کہ نہیں؟ تو کہا فلح المتع، اسے کچھ نہیں ملے گا مہر میں سے بلکہ صرف متع ملے گا، اور یہ واجب ہے شوہر پر متع دینا۔ اور متع نام ہے، یہ نکاح متع نہیں ہے، بلکہ عورت کے حق میں فائدہ کی چیز کا نام ہے متع، اور وہ یہ کہ اس کو خالی ہاتھ اس کے میکے لوٹانے کے بجائے کچھ ہدیہ دے کر لوٹایا جائے، یہ ہے اس کا متع اور فائدہ۔ لہذا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ مِّن كِسْوَةٍ مِثْلِهَا، وہ 3 کپڑے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، اور وہ 3 کپڑے یہ ہیں درع وخمار وملحفۃ، کہ وہ جو تو کرتی ہے، اوڑھنی ہے، چادر ہے۔ بہرحال آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، اور اگر کسی مرد نے کسی مسلمان آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا شراب پر یا خنزیر پر، یعنی شراب یا خنزیر کو مہر ٹھہرایا، فالنکاح جائز، تو یہ نکاح تو جائز ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، ولہا مہر مثلہا، اور عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی۔ رہا یہ مسئلہ کہ کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا حرام چیز کو مہر ٹھہرا کر، کہ جیسے دودھ کے بجائے شراب کو مہر ٹھہرایا، یا بکرے کے بجائے خنزیر کو مہر ٹھہرایا،
یہ تو مال شرعاً مال نہیں ہے، حرام ہے، تو آیا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو ہم احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا، اور یہ ایسا حکم ہوگا گویا کہ بغیر مہر کے یا مہر کی نفی کی شرط کے ساتھ جو تو نکاح پایا گیا، اس لیے عورت مہر مصر کی حقدار ہو جائے گی۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ عورت کے لیے کوئی مہر ذکر نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةِ مَهْرٍ، بعد النکاح دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے مہر کی ایک مقدار مقرر کرنے پر، فَهُوَ لَهَا، تو وہ مقرر کی ہوئی مقدار کی وہ حقدار ہوگی، ان دخل بها او مات عنها، بشرطے کہ شوہر نے اس سے دخول کر لیا ہو یا یہ کہ قبل الدخول شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا دخول و خلوت سے پہلے، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اب اس صورت میں عورت متعہ کی حقدار ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی ما سبق مسئلے کے موافق ہے، اس لیے متعہ کی حقدار ہوگی، کیونکہ گویا کہ بغیر مہر کے نکاح ہوا ہے۔ وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ، اور اگر عقد کے بعد مہر میں اضافہ کر دیا، لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، تو عورت اس زائد مقدار کی بھی حقدار ہوگی، ان دخل بها او مات عنها، بشرطے کہ اس سے دخول کر لیا ہو یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو قبل الدخول، وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قبل الدخول، اور وہ زائد مقدار ساقط ہو جائے گی دخول سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں، دخول سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں۔ وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، اور اگر عورت نے اپنی مہر میں سے کچھ مقدار کم کر دی تو اس کا یہ کم کر دینا بھی صحیح ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دو شخصوں اجنبی مرد عورت کا جب نکاح ہوا تو نکاح میں تو مہر کی ایک مقدار مقرر کر لی، مثلا 1000 روپے مہر مقرر کر لیا، اور مہر ادا کرنے سے پہلے مثلا بعد النکاح مہر ادا کرنے سے پہلے میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہوئی تو شوہر نے جو ہے تو کہا کہ چل میں نے 2000 مہر تجھے دوں گا، تو بیوی راضی ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ جب بیوی کم مال پہ راضی ہوئی ہے تو زیادہ مال پہ تو بدجا اولا راضی ہوگی، وہ راضی ہو گئی، تو اب یہ قول و قرار پایا گیا، اس لیے جو ہے تو عورت اس زائد مقدار کے ساتھ یعنی 2000 مہر کی حقدار ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ دخول پایا گیا ہو، اور اگر دخول سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا، زائد مقدار بیان کر دیا، ابھی دخول نہیں کیا اور بیوی کو طلاق دے دیا، تو اب اس صورت میں وہ زائد مقدار ساقط ہو جائے گی، اور جو اصل مہر مقرر کیا گیا تھا اسی کی حقدار ہوگی، بلکہ اس میں سے نصف کی حقدار ہوگی، اس کی بھی حقدار نہیں ہوگی بلکہ نصف کی، مسمہ کے نصف کی حقدار ہوگی قبل الدخول و خلوت، طلاق دینے کی صورت میں۔ تو بہرحال جس طرح شوہر نے مہر میں اضافہ کر دیا اور دخول کے بعد عورت زائد مقدار کی حقدار ہو گئی، تو اسی طرح اگر جو ہے تو بعد الدخول بیوی نے اپنے شوہر سے مقرر کردہ مہر سے کم، مہر میں سے کچھ مقدار کم کر دے
تو وہ کم کر دینا بھی صحیح ہوگا، اس لیے کہ یہ عورت کا حق ہے۔ صاحب حق نے اپنا حق اگر جو تو کچھ کم کر دیا، آدھا کم کر دیا تو بھی صحیح ہے، آدھے سے زیادہ کم کر دیا تو بھی صحیح ہے، اور کل ساقط کر دیا تو کل بھی صحیح، ساقط کرنا صحیح ہوگا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.